الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر ولا يبعث عذابكم منكم فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيئا ويجزيك بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بالشبرة وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في الفجر سب لا تتبعوهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، آج جو موضوع آپ سے گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ قرآن پاک کی مختلف آیات کے اندر ایک وارننگ کے طور پہ آیا ہے، اور اس میں سب سے اہم ترین آیت جو ہے وہ سورہ یوسف کی آخری آیات میں سے ہے. اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم والدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا فلا تعقلون. تم زمین میں چل پھر کر دیکھو، اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا جو تم سے پہلے گزر گئے. اور یاد رکھو کہ آخرت کا گھر جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہی بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں گزشتہ تمام امتوں کے مختلف موقعوں کے اوپر انجام کا ذکر کیا ہے، جن کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، جن پر عذاب کے کوڑے برسائے گئے، اور پھر ان کے خصائص اور خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو کیوں برسایا گیا. یہ قرآن جو ہے یہ تمثیل کی زبان میں گفتگو کرتا ہے، اور سب سے اہم ترین بات جو قرآن اس کے اندر کہتا ہے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا، اس بات کو ایک بات کس پر یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی سنت کبھی نہیں بدلتی. اللہ بنی اسرائیل کی سورت 77ویں آیت میں کہتے ہیں سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنت تحویلا. ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی رد و بدل نہیں پائیں گے. اگر ایک قوم کو کم تولنے پر عذاب آئے گا تو تم کوئی آسمان میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لاڈلے نہیں ہو کہ تم پہ عذاب نہ آئے. اگر ایک قوم کو فحاشی اور عریانی پہ عذاب آئے گا تم بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی فرستادہ نہیں ہو کہ تم پہ عذاب نہ آئے. لیکن اس چیز کے ساتھ میں نے آپ کو اس حدیث کے ساتھ اس آیت کو ذکر کیا ہے ساتھ میں، وہ حدیث بڑی کمال. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، اور یہ بار بار مختلف طرف کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ تم ضرور پہلے لوگوں کی روش طریقہ اختیار کرو گے اور مکمل اتباع کرو گے. ایک ہوتا ہے کہ کچھ کام وہ کرتے تھے آپ نے تھوڑا سا ان سے نہیں، ویسے جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہی تم کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباع میں داخل ہو جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے ہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا پہلے والوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو اور کون ہیں؟ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے بارے میں ایک پیش گوئی ہے
جس کے بارے میں آج ہم اس کا ذکر کریں گے کہ کیا واقعی ہم ان طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو پھر ہم پہ عذاب کی صورتحال کیوں ابھی تک معلق ہے؟ کیا ہم اس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جیسے وہ کر رہے ہوتے تھے اور وہ دعوے کرتے تھے؟ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو کدھر ہے وہ گھڑی بھائی؟ پیغمبروں کو چیلنج کرتے تھے۔ اس میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ہم اس وقت عذاب لے کے آتے ہیں جب لوگ اس کا مکمل انکار کرنا شروع کرتے ہیں، اور باتیں بنائیں گی، تقریریں کرتے ہیں، غلط حدیثیں سناتے ہیں۔ اللہ نے عذاب ڈالا ہوتا تب پہ نہ لے آتا اب تک۔ اس میں جن حرکتوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا ہے وہ میں ذرا سے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے ڈرا ڈرو کے چلے جاتے ہیں، ہمارے علماء کرام بھی، دوسرے بھی، لیکن نکلنے کا جو راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ نہیں بتاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اکرم نے فرمایا کہ عذاب بہت نزدیک آ گیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کب آئے گا، کیسے آئے گا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اس کا مطلب سب سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیز، پہلی چیز جس کی وجہ سے یہود و نصارہ کی امت پر عذاب آیا، آج ہم پہ وہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کے اندر اللہ نے بتایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ عذاب ہم پہ مسلط ہو چکا ہے، آنکھیں بند کریں یا نہ کریں نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہودیوں پہ عذاب اس لیے آیا، نصارہ پہ عذاب اس لیے آیا کہ وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے تھے۔ نماز پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، پڑھ لو، روزہ رکھنا بڑی اچھی بات ہے، دے دو، حج پہ بھی چلے جاؤ، لیکن یہ جو بہنوں کو حصہ دینا یہ بڑی غلط بات ہے، یہ نہیں مانتے۔ یہ تو نہ گجروں نے کبھی دیا ہے، نہ وڑیچوں نے کبھی دیا ہے، نہ پٹھانوں نے کبھی دیا ہے، یہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو سود ہے یہ تو اس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، یہ ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو ہم دنیا پوری میں، حالانکہ مثال کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے رکھی کہ 1917 کے اندر کیمسٹ ریولوشن آیا ہے روس کے اندر۔ کیمسٹ مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ عالمی مالیاتی نظام جو تھا، انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم جو تھا، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اس کا حصہ نہیں تھے، تو انہوں نے 75 سال جو حکمرانی کی ہے کمیونسٹوں نے، اس میں کوئی سود نہیں تھا، سود نہیں لیتے تھے۔ باہر اگر کوئی چیز بھیجنی ہے، تجارت کرنی ہے، تو ریاست کرتی تھی، کہتی کہ ٹھیک ہے تم لوگ گاڑیاں بنا لو، تم لوگ فریج بنا لو، تم لوگ اے سی بنا لو، تم اسلحہ بنا لو، ہم لوگوں کو باہر بھیجیں گے، اور اگر ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے تو سونا خرید کے ان کو دے دیں گے، اور سونے میں ہی پیمنٹ لے لیں گے، جا کے بازار میں جا کے، یا ڈالر بازار سے خرید کے دے دیں گے، لیکن سود کا ہم یہ کاروبار نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سود کے بارے میں، حربم من اللہ و رسولہ، کہ وہ جو شخص اگر سود نہیں چھوڑتا تو اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ کرتے یہ تھے کہ وہ تمام تر چیزیں جو قرآن کے اندر دی ہوئی تھی وہ مانتے نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو ٹھیک ہو، والد کی نافرمانی کرو، والدہ کی نافرمانی کرو۔ ملک کے اندر جو قانون اللہ نافذ کرنے کے لیے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اور کون کافر ہے؟ فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ تو ہم نے کہا نہیں، ممکن نہیں ہے، اور آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ آج کے دور میں اینگلو سیکسن انگریز ایک قانون بنا کے چلا گیا ہے، ویسی عدالتیں ہیں، ویسے سب کچھ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے اسی عدالت میں چلتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں آخر میں آؤں گا کہ پاکستان پہ یہ عذاب جو ہے باقی ملکوں کی نسبت زیادہ کیوں ہے۔
اس کی بنیادی وجہ ہے کہ باقی کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ اپنے قیام کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے۔ انگریز آیا، حکومت کی، اس نے حصوں میں بانٹ دیا، یہ بحرین بنا دیا، یہ کویت بنا دیا، یہ جو عرب امارات بنا دیا، یہ اردن بنا دیا، یہ حجاز کے علاقوں کو کاٹ کے سعودی عرب بنا دیا، یہ مصر بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری قوم ہے، ہماری جو علاقہ تھا اس کو جب چھوڑنے لگا انگریز تو ہم نے کہا نا، ایک منٹ رک جاؤ، ہم ایک ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جس ملک کے اندر ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ باقی تمام 57 ملکوں نے اللہ کے ساتھ کوئی براہ راست وعدہ نہیں کیا ہوا، ہم نے کیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے 1949 میں ایک قرارداد مقاصد لکھی اور اس کے اوپر پہلا لفظ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا مالک و خالق ہے، سورینٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہمارے پاس یہ جو اقتدار ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ جب آپ نے وزیر اعظم جو بنے گا، صدر جو بنے گا، وزیر جو بنے گا، آئین کے مطابق وہ امانت دار ہے، اور اللہ کے ساتھ امانت کی خیانت کا مطلب ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول کو جہاں نافذ نہ کیا جائے، اللہ کے قانون کو جہاں نافذ نہ کیا جائے، اللہ کے بنائے ہوئے پرنسپل پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ نے یہاں پر عذاب بھی لگا دیا ہمارے اوپر۔ قرآن کہتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ایسے بندے کی کیا میں جزا دوں، ایسے بندے کا کیا عذاب کروں، ایسی قوم کے ساتھ کیا کروں، الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، میں اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ ہم عزت والے ہیں۔ کل میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، دنیا کے اندر یو کے کے اندر پاکستان وہ قوم ہے جو سب سے اوپر چلے گئی ہے پناہ مانگنے والے میں۔ امن سے افغانستان نیچے، عراق نیچے، پناہ مانگنے والے نوکری لینے نہیں جاتے۔ پناہ مانگنے کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے ملک میں نہ میری عزت محفوظ ہے، نہ میری جان محفوظ ہے، نہ میری مال محفوظ ہے، مجھے یہاں پناہ دے دو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس رب کے، اس خانہ کعبہ کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ وہ دو کام کرتا ہے، اطعمہم من جوع، وہ تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور خوف میں تمہیں مان دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کے اندر کون سا اسلامی ملک ہے کہ جو دنیا کے اندر عزت کے ساتھ رہتا ہے؟ جتنی دولت سعودی عرب کے پاس ہے، دنیا کے کم از کم 95% ممالک کے پاس نہیں ہے۔ جتنی دولت مسلمان امت کے پاس ہے، اگر یہ برنائی سے لے کے مراکش تک یہ 57 ملک ایک ہو جائیں، امریکہ میں 51 ریاستیں ہیں نا، علیحدہ علیحدہ ہو جائے، ختم۔ ان کے پاس دنیا کی 56% سے زیادہ وسائل ان کے پاس آ جاتے ہیں، تیل ان کے پاس، معدنیات ان کے پاس، سونا ان کے پاس، بڑے بڑے کھیت کھلیان اس کے ساتھ، ہر طرح کا پھل اس کے پاس۔ لیکن اللہ نے ہمیں ذلیل کرنا ہے، کیوں؟ ہم، اللہ کہتا ہے نہ مانو، جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ اس سے انکار کر دیں کہ ہم تمہیں نہیں مانتے۔ کہتے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم لوگوں کا، کیونکہ میں کچھ دنوں کے بعد تم نے میرے پاس حاضر ہے، میں تمہیں دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ کوئی شباز شریف، نواز شریف، زرداری تو نہیں ہے کہ لوگ تم بھاگ جاؤ کہ میں دوسرے ملک میں چلے جاؤں گا۔ اللہ کا تو ملک ہے، تو دل ملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء، اس کا ملک ہے۔ اللہ کہتا ہے میں انکار کر دو، میں تمہیں نعمتیں دے دوں گا، سب کو، دنیا تم پہ وارث وارے وارے کر دوں گا، لیکن یہ برداشت مجھ سے نہیں ہوتا۔ مانو مجھ کو، کہو میں تمہارا بندہ ہوں، اور آدھی بات میری مانو، آدھی کسی اور کی مانو، نکل جاؤ، صاف انکار کرو۔ الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور ایسے لوگوں کے لیے میں نے سخت ترین عذاب تیار کیا ہوا۔ ایک نشانی یہ، بنی اسرائیل بھی یہی کرتے تھے کہ سود
یہودیوں سے نہیں لیں گے لیکن دوسروں سے لیں گے. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، دوسرے کے لیے حرام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بنیادی اصول کہ آپ آدھے حصے کو مانتے ہو، آدھے حصے کو نہیں مانتے. دوسری چیز جو یہودی کرتے تھے اور ہم بھی کرتے ہیں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے کچھ کتابیں لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے. موٹی موٹی کتابیں، اتنی اتنی بڑی بڑی تفسیریں، اتنی سی بڑی بڑی چیزیں، جس طرح کا دین چاہے مروڑ کے رکھ دو. اللہ کچھ کہتا ہے، تم کچھ کہتے ہو. اقبال کا ایک بہت خوبصورت مسئلہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ زمن بھر ربائی ہے، زمن بھر صوفی اور ملا سلام ہے، میں صوفی اور ملا پر سلام کہتا ہوں کہ پیغام خدا گفتند مارا، کہ مجھے اللہ کا پیغام سناتے ہیں. بولے تعویل شاہ اگر حیرت انداز، لیکن اس کی تعویل ایسے کرتے ہیں کہ حیرت میں رہ جاتا ہے. کون؟ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. اللہ کہتا ہے میں نے یہ بھیجا نہیں تھا. جبریل کہتے ہیں میں یہ لے کے نہیں آیا ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کدھر بتایا تھا جو تم باتیں کرتے ہو. فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. اللہ کی آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے. آؤ مجھ سے فتویٰ لے لو، آؤ مجھ سے فتویٰ لے لو. اور میں کہہ دیتا ہوں فلاں حاکم جائز ہے، اور میں کہتا ہوں ظالم جائز ہے، اور میں کہہ دیتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جو بھی ظلم کرتا ہے اس کی پیروی کرتے رہو. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اور جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے ان کی کمائی کو ہم نے ان کے لیے تباہی کا راستہ بتا دیا. دوسری چیز یہ آپ دیکھ لیں، پاکستان نہیں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر آپ کو کہا جائے کہ تم اس قرآن پاک جو ہے اس کو تم براہ راست پڑھو. اللہ کا ایک دعویٰ ہے وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ حَلْ بِالْمُدَّكِرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کے بھیجا ہے. ہم کیا کہتے ہیں نہیں اس کو پڑھ لو، اس کو پڑھ لو. آپ مجھے بتائیے کہ آپ غالب کو اردو میں ہے نا، غالب میں آپ نے پہلے اردو پڑھی ہے، آپ غالب پڑھتے ہیں، کسی مولوی کو کسی ماسٹر کو جانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ فیض احمد فیض کی نظمیں سنتے ہیں، پنجابی ہیں آپ، بچپن سے مادری زبان پنجابی ہے، آپ جا کے پنجابی کی جا کے بلے شاہ کو سن لیتے ہیں، ویر والد صاحب روز سنتے ہیں. جن بچوں کو آپ نے انگریزی پڑھائی ہوتی ہے وہ انگریزی شاعری کے سر سنتے ہیں، وہ شیکسپیئر کی نظمیں کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، وہ بڑے بڑے شاندار قسم کے انگریزی گیت سنتے ہیں، ان کو بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ قرآن جس کا دعویٰ ہے وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے، آسان کر کے اتارا ہے. اس کے لیے ہم بچے کو 1 سال کے عربی ٹیوشن نہیں لے کے دیتے. اس کی وجہ ہمارا آخرت پہ یقین نہیں ہے. ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت کا دن کوئی آنا ہے اور میرے بچے کا وہاں بھی مستقبل ہونا ہے. ہمارے بچے کی زندگی کی تگودو رک جاتی ہے ایم اے کرنے میں، ایم بی بی ایس کرنے میں، ڈاکٹر کی ڈگری لینے میں، نوکری کرنے میں، اس کو گھر بنا کے دینے میں، اس کی شادی کرنے میں، اس کی اولاد کو بھی اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے تو اس کی اولاد کی بھی شادی کرنے میں. ہم ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے یہ جو میرا بچہ ہے یہ ایک ایک لمحے پہ جو کام کر رہا ہے یہ کام جو ہے یہ اس کو آخرت کی طرف کیا کہاں لے کے جا رہا ہے. میں ایک دفعہ ایک بہت جگہ تھا، ایم ڈی واسطہ تھا، تو انتہائی نیک افسر کا بیٹا میرے پاس ملازم تھا لیکن تھا کرپٹ. تو مجھے شرم آئی، میں نے کہا یہ اس کو کسی ایسی جگہ لگا دے کہ جہاں اس کو کچھ رشوت نہ ملے. کچھ دن لگا تو اس کے والد سفارش کرنے. اللہ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہم نے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ بنا کے بھیجی ہے. محبت اولاد کیا چیز ہوتی ہے؟ نیک تہجد گزار آدمی سول سروس میں زندگی گزاری، میرے پاس آیا میرے بیٹے کو فلاں جگہ لگا دے. میں نے کہا وہاں جائے گا کرپشن کرے گا، آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا، آپ نیک آدمی ہیں. کہتا ہے آپ لگا دیں. وہ کون سا عمر ابن خطاب کا بیٹا ہے. یہ ہوتا ہے ہماری توجہ رک جاتی ہے یہاں پر.
ہم کہتے ہیں نہیں یہی روک دو، ہم نہیں، ہم خود بھی نہیں پڑھتے، آخری عمر تک نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو اگر آپ جوڑ لیں تو آپ کی آخری عمر میں بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ بزرگ سناتے ہیں کہ قرآن پاک کا ان کو زیادہ نہیں علم تھا، پڑھنے گئے کہ چلو میں کچھ آج دیہاتی بزرگ، اور وہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کیے ہیں اس کمال ہے، تو کہتے کہ اس نے بیوی سے کہا کہ میں مولوی کے پاس جاتا ہوں، میں قرآن سیکھتا ہوں، قرآن ناظرہ قرآن، اور ناظرہ قرآن سیکھنے گئے تو انہوں نے کہا مشکل ہے بابا جی، ٹائم گزر گئے۔ تو نماز پڑھ کے آتا تھا تو بیوی اس کی کھانا وانا پکا کے چائے کے پی کے نا چائے بیٹھ جاتا تھا اور جو انگلیاں پھیرتا رہتا تھا، اے میرے مالک کا کلام ہے سچ ہے، اے میرے مالک کا کلام ہے سچ، حدیث کے اندر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ایسے بھی کرتا ہے۔ اتنا کہنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت کی دروازے کھولے۔ آپ سوچیں کہ یہ قرآن پاک خوش الحانی سے پڑھنے والے کو اجر ہے، لیکن جو رک رک کے پڑھتا ہے، جو ٹوک ٹوک کے پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو دوہرا اجر دیتا ہوں، کہ میرے پاس تگودو سے آ رہا ہے، میرے پاس محنت سے آ رہا ہے۔ دوسرا اپنی کتاب، تیسری اہم ترین چیز، اور وہ ہے کہ اب اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیتے ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہ ہوا وَأَذَّلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ختم عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر! میری خواہشات نفس کیا ہے؟ میرے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے، میں کہ حرام کے پیسے سے آئے، میرے پاس ایک گھر ہونا چاہیے، میں کہ بعد معافی مانگ لیں گے، عمرہ کر کے آ جائیں گے، حج کر کے آ جائیں گے۔ میری اولاد جو ہے وہ اس کی ایک ایسی بھی خاتون کے ساتھ شادی ہو جائے جس کے ساتھ 4 مربے بھی لے کے آئے، بے شک اس کے باپ نے لوگوں کو ظلم کر کے لوگوں کی زمین قابو کر کے دی ہو۔ صبح سویرے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اٹھ کے صبح، تو ظاہر بات ہے میں خواہشات ہے نا، اللہ کو تو میں بہت نہیں بنا رہا نا، میں کسی اور کو بنا رہا ہوں، اپنے خواہش، میرا جی چاہتا ہے میں نہیں، دیکھی جائے گی کوئی بات، آخری عمر میں پڑھ لیں گے۔ ہمارے ایک ایس پی صاحب ہوتے تھے، بڑے تگڑے ایس پی تھے، تو ان کو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا کریں، تو کہتے تھے بس ٹائم آئے گا ریٹائرمنٹ بعد ہی کام کرنا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے جس سے انہوں نے ریٹائرمنٹ شروع کی، 1.5 گھنٹے کے بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے۔ اللہ یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ جب آپ تم ایسا کرنے لگتے ہو، خواہشات نفس کو اپنا اللہ بنا لیتے ہو، اللہ کہتا ہے زنا نہیں کرنا، تم کہتے کوئی مسئلہ نہیں، وقت گزر جائے گا، معافی مانگ لیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں سود نہیں کھانا، آپ کہتے ہیں سود کھانا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کا حق غضب کرنا ہے، آپ کو غضب کرتے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب ایسا کرنے لگتے ہو تو اللہ کہتا ہے ختم علی سمعہ، میں کان پہ مور لگا دیتا ہوں، قلب ہی، دل پہ مور بٹھاتا ہوں، علی بصرہ غشاوۃ، آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دیتا اللہ سے۔ جس کی کانوں پہ آنکھوں پہ پردہ جو ڈال دے، ایک ہوتا ہے کہ نہیں یار غلط کر رہا ہوں، یہ چیز اللہ کے یہاں بہت قابل قبول ہے، یار صبح نہیں اٹھا گیا کوئی بات نہیں، تو اللہ مالک، بلکہ ایک صحابی کے بارے میں دیکھا، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، ان کو صبح فجر کے نماز میں اس قدر روئے کہ اگلے دن صبح سویرے ان کو کسی نے اٹھا دیا۔ کیوں؟ میں شیطان ہوں تمہیں اٹھا دیا کہ تم نے جتنا اجر تمہیں ادھر رونے پہ ملا ہے تمہیں نماز پڑھنے پہ نہیں مل سکا۔ تو یہ احساس ندامت، اصل چیز یہی ہے کہ احساس ندامت آؤ کہ میں جو کرتا ہوں اللہ اوپر ہے، یہ میری غلطی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یکفر عنہ سیئاتہم، میں تمہارے گناہ کا انکار کر دوں گا، ایف آئی آر پکڑ کے پھاڑ دوں گا، کوئی ہے پھاڑنے والا؟ یبدل عنہم سیئاتہم حسنات، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ کیسے بدل دیتے ہیں؟ آپ نے زنا کیا، شرمندگی، زبردست شرمندگی ہوئی، گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے روئے، اللہ نے معافی دے دی،
اللہ کہتا ہے میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس گناہ کی وجہ سے میرے نزدیک ہے میں اس کو گناہ رہنے دوں، اللہ اس کو بھی نیکی بدل دے، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو گناہ کی وجہ سے آئے تھے نا، روئے تو گناہ کی وجہ سے تھے۔ اللہ کہتا ہے اللہ اتنا کریم و رحیم ہے، لیکن خواہشات نفس لوگوں کو مار کے اوپر چلنا ہے، لوگوں کو یہ کرنا ہے، ایم این اے بننا ہے، ایم پی اے بننا ہے، یہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جس کے پاس علم آ جائے پھر وہ خواہشات نفس کی پیروی کرے تو ہم اس کے مددگار، اس کے دوست پیچھے ہٹا دیں، پھر اس کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دوسری چیز، اس میں بہت ساری آیات ہیں۔ تیسری اہم ترین چیز جو انہوں نے اختیار کی اور ہم بھی اختیار کر رہے ہیں، وہ ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ اچھائی کو حکم سارے دے دیتے ہیں، اب تو اچھائی کا حکم دینے والے بھی نہیں رہے۔ آپ نے کبھی کسی رشوت خور کو کہا یار رشوت جو ہے وہ اچھی چیز نہیں، یہ تو برائی سے روکنا ہو، یا جس کو کبھی کہا ہے کہ یار تم لوگوں کی مدد ہی کر دیا، غصے سے مت دیکھا، انسانوں کی طرف تکبر سے۔ اللہ کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا کانوا یعتدون، جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر، اللہ داؤد اور عیسی ابن کی زبان سے لعنت کی کہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں۔ میرا کیا مسئلہ ہے؟ قیامت کے دن جا کے دے اللہ جانے اور وہ جانے۔ آپ کے محلے میں ایک شخص ظلم کر رہا ہے، تعدی کر رہا ہے، لوگوں پر اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہے، لوگوں کی اس سے خوف زدہ ہے۔ آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا نا، ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے 5 گنڈے ہوتے ہیں، ان کی بادشاہی ہوتی ہے، ان کی مرضی سے چھڑے لگتے ہیں، ان کی مرضی سے ہیرن بکتی ہے، ان سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو پہلے یہ طاغوت کی بادشاہی توڑو پھر میرا معاملہ آتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ہمارے ہاں نہیں ہوتا، سچ بولا کرے۔ ہمارے ہاں کمی کمین کی اوقات کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ مہمانوں کو پیش ہوتی ہیں، نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو کرتے تو ہوتا ہے کہ اللہ کا نہی عن المنکر، اس میں بھی اللہ نے عذاب جو ہے صرف چند لوگ اگر ایسے تھے اور باقی کام نہیں کرتے تھے، اس کے حضرت صالح علیہ السلام کی مثال دی اللہ نے۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، پوری بستی میں صرف 9 لوگ تھے جو یہ کام کر رہے تھے گندگی کا، اور پوری بستی ان کے اوپر خاموش تھی، اللہ نے پوری بستی تباہ کر دی۔ یہودیوں کو جب اللہ تبارک نے حکم دیا کہ تم لوگ جو ہے یہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ بھی تو یہودیوں کو جانتا تھا، اس دن مچھلی زیادہ آنا شروع ہوگی دریا میں، بڑے تنگ، اللہ پہ ایمان نہ ہو، اللہ کے رازق ہونے پہ ایمان نہ ہو، رازق ہونے پہ ایمان آتا تو اگلے دن بھی بھیج دیتا۔ تو انہوں نے بڑے بڑے گڑھے بنا لیے، ان میں سے پانی لے آتے تھے، مچھلی وہاں پکڑتے تھے، وہ کہتے یہ اب تو اتوار کو پکڑی ہے، ہفتے کو تھوڑی پکڑی۔ اللہ ان کو کہتا ہے کہ یہ ہیلے کرتے ہیں میرے ساتھ، جیسے ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ ایک بہت بڑا ہیلا ہے، اس پہ کیسے انشاءاللہ پوری تفصیل سے گفتگو کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا عذاب لانے کے وقت۔ ایک وہ تھے جو یہ کام کرتے تھے، ہم نے ان کو عذاب کا شکار کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کیا عذاب کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا، جاؤ نکلو تباہ ہو جاؤ۔ دوسرے وہ جو کہتے تھے یار ناراضگی کیوں مول لیتے ہو، اللہ نے ان کو پکڑنا تو ہے، ہم کیوں اس کو، اللہ نے ان کو بھی۔ صرف وہ لوگ بچے جو کہتے تھے یہ مت کرو۔ تو نہی عن المنکر جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے اس کی سزا۔ تیسری چیز، اور وہ ہے فحاشی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ ولہم یعلم وانتم لا تعلمون۔ پورے کے پورے بنی اسرائیل کی جو پوری کی پوری سوسائٹی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے سے پہلے بھی اور بعد میں، ان کے اندر ایک بدترین قسم کی فحاشی آ گئی تھی۔ اللہ جہاں فرماتے ہیں کہ کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا دنیا میں عذاب، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق، دنیا اور آخرت۔ یہاں کیا عذاب ہوتا ہے فحاشی کا؟ آپ کے گھروں میں لوٹ کے آتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ زنا جو ہے یہ واپس گھر میں لوٹ کے آتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں بھی لوٹ کے آتا ہے۔
یہ فحاشی جو ہے، یہ دردناک عذاب آپ کو جینے کا نہیں چھوڑ۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، وہ ہے فرقہ پرستی۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو اور آپس میں۔ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا یفعلون، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ پھر ان کو کون ہے کہ جو ان کو کیا ہوا جتلائے گا؟ کون؟ اللہ کے حوالے کر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ یہ اتنی زیادہ آیات ہیں اس کے اوپر کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تفرقہ، آخر میں جو میں اس آیت میں آؤں گا جو اللہ نے تفرقے کو اپنا عذاب کہا ہے، صرف دین کے اندر نہیں، فرقہ پرستی، بلوچ، پٹھان، سندھی، پنجابی، جاٹ، گجر، اپنا ارائی، بٹ، اللہ نے اس کو مکمل طور پہ اس تفریق کو اللہ نے منع کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، جو میں نے عذاب کی اس آیت کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے آپ اب پتہ چلے گا کہ عذاب ہے کیا اور ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 عذاب رکھے ہیں۔ قل هو القادر علی ان یبعث عذاب منکم فوقکم، اے نبی ان سے کہہ دو میں 3 طریقے سے عذاب لاتا ہوں لوگوں کو۔ فوقکم، آسمانوں کو، یہ بادل برس رہے ہیں، بستیاں پانی سے بھر جائیں گی اور آپ سوچتے رہیں گے کہ یہ کیا ہوگا۔ کوئی کہے گا جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، کوئی کہے گا جی مانسون کی تبدیلیاں آ گئی، موسمیاتی تبدیلیاں۔ اللہ پہ جب یقین نہ ہو تو اللہ اب تک توجیحات دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو کورونا کی طرح ایسا پکڑتا ہے کہ ہر ایک چیز اب سو جاتا ہے۔ اور من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب، زلزلہ آتا ہے۔ آج تک سوائے جانوروں کے کسی کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کو زلزلے کا پہلے پتہ چلا۔ ہم کہتے ہیں نا بڑے اشرف المخلوقات ہم اللہ، تم لوگوں کو تو کتے جتنی حفظ نہیں ہے، تم لوگوں کو تو گیدڑ جتنی چیخے مارتے ہوئے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اور من تحت، اگلا جو ہے، اور من تحت اور یلبسکم شیعا، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں، وجزیک بعضکم بعض بعض، اور تمہیں ایک دوسرے کی طاقت سے قتل و غارت کا مزہ چکھاؤں۔ اللہ کہتا ہے میرا عذاب ہے۔ رسانی بکٹی لڑائی شروع ہوئی ہے، 2500 بندہ مر گئے، بلکہ جس اپنے کھاتے کھلے ہوئے ہیں، میرا کوئی رسانی دشمن ہے، میں نے جا کے اس کو مار دیا، میں پنجابی ہونے کا کھاتے میں بکٹی کے جانا ہے، واہ زبردست۔ یہی ہمارے ہاں ہوتا ہے، وَجَلْبِسُكُمْ شِيَعًا، تمہیں گروہ میں تقسیم کر دوں، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، فلانا، تیسرے نسل کے۔ آپ نے فرمایا جس نے عصبیت کا جھنڈا اٹھایا، اس بات کا جھنڈا اٹھایا کہ میری رگوں میں فلاں خون ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی جاہلیت کی موت مرا۔ اور جاہلیت کی موت کس کی تھی؟ سب سے بڑا جاہل کون تھا؟ ابو جہل۔ تو ایک چیز یہ کہ کسی بھی طور پر، تیسرا یہ، اس کے بعد ایک اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے نا۔ ہم نے نظر آتا ہے اللہ کا قرآن جب نہیں پڑھیں گے تو کہیں گے یار وہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو پیر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، پیر صاحب کی کرامتیں دیکھیں، کمال ہوگا۔ درویشوں کو رب بنا، مسیح ابن وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا تم اللہ کو ایک کو مانو، تو انہوں نے اپنے شریک مقرر کیے، ارباب احبارم و رہبان، احبار کہتے ہیں پیر، رہبان کہتے ہیں، اور سورہ توبہ میں تو ان کے بارے میں اتنی باتیں آئی ہیں کہ یہ سونے اور چاندی کو پسند کرتے ہیں، مال اور دولت کو، اقبال کہتا ہے نا گھر پیر کا بجلی کے پیغاموں سے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا۔ یہی ہوا ہے، اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوا کہ جو نے اللہ کو چھوڑ کے اس پہ۔ اور آخری 2 چیزیں بیان کرتا ہوں، عیش و عشرت پر غرور کرنے لگے تھے۔ وَكَمْ أَخْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتَلْكَ مَسَاكِنُهُمْ
لم تسکن من بعدہم الا قلیل، اور ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت پر اثرانے لگ گئی۔ اور پھر جو میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا ومن اعرض عن ذکری فانہ لمعیشۃ ضنکا، کہ تم میرے اس ذکر سے، ذکر کہتے ہیں قرآن پاک، اس کی ہدایات سے منہ موڑتے ہو تو اللہ پتہ کیا کہتا ہے، معیشت ضنکا، میں تمہیں ایک ایسی معیشت کا شکار کرتا ہوں کہ تمہاری گزران مشکل کر دیتا ہوں۔ جو لوگ اس کو نہیں مانتے نا، اللہ تعالیٰ ان کے پیسے ویسے میں برکت رکھتا ہے۔ گورے کے پاس جائیں گے، اللہ اس کو نہیں مانتا، لیکن اللہ کہتا ہے جب یہ تم مان لیتے ہو نا پھر، اور پھر تم جب میرے ذکر سے روگردانی کرتے ہو تو پھر تمہارے پاس اربوں روپے ہوتا ہے، میں تمہیں سکون کی نیند نہیں سونے دیتا، میں تمہیں معیشت ضنکا کا شکار کرتا ہوں۔ تم ڈھونڈتے پھرتے ہو، اطمینان ڈھونڈتے پھرتے ہو، سکون ڈھونڈتے پھرتے ہو، گیس ڈھونڈتے پھرتے ہو، کبھی اربوں روپے تمہارے ادھر 15 گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو، تم زندگی کے اندر اطمینان ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ یہ چیز اب آتے ہیں اصل مسئلہ، صرف کیونکہ وقت کم ہے تو میں تھوڑا سا، کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تمہارا فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو پھر عذاب نہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں یہ ہے کہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں، وَجَلْبَسَكُمْ شِيَّعًا وَيَزِيدُ بَأْسَكُمْ بَأْسًا، اور اللہ کا دعویٰ ہے أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں ہوں جو لوگوں کو دلوں کو جوڑتا ہوں۔ یہ ہم نہیں جوڑتے، اللہ ہم نے قابو پا لیا دہشت گردی پہ، او بھائی اللہ کہتا ہے میں نے تقسیم کیا عذاب کے طور پہ، مجھے مانگو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، میں ساری نفرتیں ختم کر دوں گا، میرے ساتھ تعلق کو جوڑو، یہ میرا عذاب ہے۔ ہم کہتے نہیں، ہم وہاں جا کے ہم نے پوری کی پوری کاروائی کر لی ہے، ہم نے اتنے دہشت گرد مار دیے، ہم نے اتنے دار مار دیے، وہ شیعہ کہتا ہے میں نے اتنے سنی مار دیے، سنی کہتا ہے میں اتنے شیعہ مار دیے، اللہ کہتا ہے میں نے یہ عذاب نازل کیا ہوا ہے، مجھ سے مانگو میں تم کو تمہارے دلوں کو جوڑ دوں۔ جس نے عذاب نازل کیا وہی جوڑے گا نا، لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم کہتے نہیں یہ تو ہم نے امریکی سازش، ہم نے امریکہ کو بھی خدا بنایا ہوا ہے اس کے برابر۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسُوقَ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا۔ پھر جو وقت آتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے میں خوشحال جو لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کی حالت یہ کر دیتا ہوں کہ وہ میری نافرمانیاں کرنے لگتے، بڑے بڑے لوگوں کے اندر، اہل ثروت، اہل قوت، اہل حشم، اہل طاقت، وہ جب نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اللہ کہتا ہے پھر میرا قول سچ ہوتا ہے، پکڑ۔ اس کے اندر ایک مہلت کا وقفہ ہے، اس پہ بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا، جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، میں نے بتا دیا آپ کو کہ بنی اسرائیل کے کون کون سی عادات و خصائص جو ہم نے اختیار کی، پھر فیصلہ جب آ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ظالم ہوتا ہے، جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان پر ہم عنایات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ابواب کل شیء، طاقت میں اضافہ، دولت میں اضافہ، قوت میں اضافہ، ہیبت میں، لوگ سمجھتے ہیں کمال ہو گیا، اب اس کو کون ہٹائے گا، اب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے نشانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ اس امت میں کوئی برکت نہیں جب تک فاتح نہ فیصلے، وہ حدیث کمال کی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب تم دیکھو کہ کسی شخص کی طاقت میں، قوت میں، ان ساری چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یوں سمجھو کہ اللہ کا عذاب اس کے نزدیک آ رہا ہے۔ بما فرحوا، تو پھر وہ ان پر خوش ہو جاتے ہیں، اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو دفن پکڑتے ہیں، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم دیکھو کہ کسی طاقتور کے، ظالم کے اختیارات میں، قوت میں، دولت میں، ظلم میں، اختیار میں اضافہ ہو رہا ہے، سمجھو اس کی پکڑ بہت نزدیک آ رہی ہے۔ میں ایک واقعہ، امام جعفر صادق شیعوں کے امام تھے، ان کا واقعہ جو ہے ان کو سنا کے اجازت چاہوں گا۔ آپ ایک گھر میں کھانے پہ گئے تو مرغی جو تھی اس نے ایک سلانٹنگ دیوار پہ انڈا دیا، انڈا جو تھا نا وہ پھسلنے والا تھا، تو انہوں نے کہا تمہارا انڈا جو ہے نا یہ تم اس کو پکڑ لو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس نے کہا میں یہ انڈا ایسے ہی رہے گا بے شک 10 دن رہے، پر میں کیوں؟ میرا آج تک کبھی نقصان نہیں ہوا،
آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تمہارے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا رب تم سے ناراض ہے۔ جو اللہ جس کو جھنجھوڑتا نہیں ہے نا، اللہ جس کو یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو دیکھوں سمجھ جائے، سمجھو اللہ نے اس کے اوپر وہ سمن بکمن رکھوں اس میں مورے لگا دی۔ جس کی طاقت میں قوت میں اضافہ دیکھو تو یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ بہت نزدیک ہے۔ آخر دعوانا